مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام مدنی منع اور مدنی منیاں مل کر درود پاک پڑھیں مدینہ شریف کا تصور بان کر۔ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول، نہیں ہمارے سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل۔ جی ہاں، اس میں مدنی منوں کے مدنی پھول بھی ہیں، لیکن یہ ہمارا سلسلہ ہے روشن مستقبل۔ اس میں پیارے پیارے مدنی منوں کے آپ مدنی پھول سنتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر مدرسۃ المدینہ جو ہمارے ساتھ آج جو ہے بڑا بورڈ کا مدرسہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کے درمیان سوال و جوابات کا بھی سلسلہ ہوگا، جس سیگمنٹ کا نام ہے معلوماتی معلومات۔ پھر یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع اور مدنی منیاں نظر آ رہی ہیں، ان سے بھی گفتگو ہوگی، ان کے بھی مدنی پھول سلسلے میں شامل کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ سے ایک سوال بھی کرتے ہیں، تو آپ تیار ہو جائیں۔ سوال بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ ان دنوں آپ نے کافی مرتبہ اس چیز کو ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ سوال نوٹ فرمائیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا جو گنبد شریف ہے اس کا رنگ آپ نے بتانا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا جو گنبد شریف ہے وہ آپ نے بتانا ہے کس رنگ کا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ بڑا بورڈ کے مدنی منع سلسلے میں شامل ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں، ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کسی کی آپ خیر خیریت معلوم کریں تو اس کو جواب میں کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کیا یہ اچھا انداز ہو کہ چہرے پر مسکراہٹ بھی ہو؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کیسے کہیں گے اگر جیسے میں آپ کی خیر خیریت معلوم کر رہا ہوں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہوں آ گیا نا؟ ٹھیک ہوں یہ آ جاتا ہے، کھڑے ہو کے بتائیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ نہیں ٹھیک ہوں نہیں کہنا ہے آپ نے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کیا کہنا ہے؟ اللہ کو لحاظ۔ چلیں یہ بڑا ہو گیا، اب نے اللہ کا شکر ہے، کیا کہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ بتائیں گی کیا کہنا ہے؟ مسکرا دیں لیکن جواب نہیں آیا۔ تو یہی ہے پیارے پیارے مدنی منع، بس اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے گھر کا مدنی منع ایسا ہے، یہ سناتا ہے وہ سناتا ہے، اس کو یہ آتا ہے اس کو یہ آتا ہے، تو بس اوقات مہمان آتے ہیں تو ابو کہتے ہیں بیٹا سناؤ ان کو جو آپ کو آتا ہے، پھر وہ سنا نہیں پاتے ہیں۔ تو بھائی مدنی منوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کبھی اتنا سناتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ان کا اسٹاپ کا بٹن کدھر ہے، اور کبھی جو سناتے ہی نہیں ہے پتہ نہیں پلے کہاں سے ہوں گے۔ تو ان کے اپنے اپنا مزاج، ان کی اپنی دنیا ہے۔ تو بہرحال آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ پاک کالونی بڑا بورڈ کے مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کا مدرسہ ہے کیسا، مدرسی کیا کیا خدمات ہے، تو آئیے ہم سب مل کر ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدرسۃ المدینہ بڑا بورڈ باب المدینہ کراچی کا افتتاح 4 فروری 1996 میں بلبل روضہ رسول عطار کا پیارا مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق عطاری نے فرمایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد علی عطاری ہے، میرے والد کا نام محمد فرید احمد عطاری ہے۔ میں مدرسۃ المدینہ بڑا بورڈ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ آئیے میں آپ کو چند باتیں بتاتا چلوں۔
ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان لغت میں تصدیق یعنی سچا ماننے کو کہتے ہیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بندے منوں بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروا کے ثواب حاصل کریں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچے پرچم اسلام ہو جائے۔ مدرسۃ المدینہ بڑا بورڈ باب المدینہ کراچی کا مدرسوں کے لحاظ سے کوڈ نمبر 35 ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس مدرسۃ المدینہ میں کلاسز کی تعداد 7 ہے۔ میرا نام حمزہ اطاری ہے، میں کراچی کے شہر پاک کالونی بڑا بورڈ میں رہتا ہوں۔ مجھے الحمدللہ ہمارے گھر صاحب نے 5 ٹائم کی نماز سکھائی، الحمدللہ ہمارے گھر صاحب نے 6 کلمے سکھائے، الحمدللہ ہمارے گھر صاحب نے دعائیں سکھائی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مدرسۃ المدینہ بڑا بورڈ باب المدینہ کراچی میں اس وقت زیر تعلیم مدنی منوں کی تعداد 152 ہے۔ مدرسۃ المدینہ بڑا بورڈ باب المدینہ کراچی سے اب تک 500 مدنی منوں نے ناظرہ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ میرا نام سید عبدالسمیع اطاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ میں عالم بننے کی پوری کوشش کروں گا۔ میرے والدین بھی یہی چاہتے ہیں، اور جب میں مدرسۃ المدینہ میں نہیں لگا تھا تو میرے کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ جب میں مدرسۃ المدینہ میں لگا تو ماشاءاللہ سے میرے کو بہت کچھ معلوم ہوا، جیسے نفاق، مرتد، کفر، ایمان، یہ سب کچھ، اور ان میں سے چند میں آپ کو بھی بتاتا چلوں۔ مرتد وہ شخص ہے جو اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضرورت دین میں سے ہو، اور نفاق وہ ہے جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے اور دل سے اسلام کا انکار کرے، وہ نفاق ہے۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں میں نے آنے کے بعد بہت سی چیزیں سیکھی۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بندے منع کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کرائیں تاکہ وہ دینی اور دنیاوی دونوں باتوں کا علم رکھے۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بڑا بورڈ باب المدینہ کراچی سے 250 مدنی منع حافظ قرآن بننے کی سعادت پا چکے ہیں۔ میرا نام محمد مرید اطاری ہے، مجھے تقریباً مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے پڑھتے 1 سال ہونے والا ہے۔ جب میں مدنی ماحول اور مدرسۃ المدینہ سے وابستہ نہیں تھا تب مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، نہ 6 کلموں کا، نہ وضو کا، نہ نماز کا، کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ مجھے یہاں پر بہت ساری دعائیں سکھائی گئی ہیں، الحمدللہ مجھے یہاں پر کھانے کا سنت طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا۔ یہ سب برکتیں الحمدللہ مجھے مدرسۃ المدینہ میں لگنے کے بعد ہی حاصل ہوئی ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بھی مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروائیں۔ مدرسۃ المدینہ بڑا بورڈ باب المدینہ کراچی سے پڑھنے والے 4 طلبہ مدنی بھی بن چکے ہیں، جبکہ ایک طالب علم اس وقت مفتی کورس کر رہے ہیں اور ایک طالب علم درس نظامی مکمل کر کے جامعۃ المدینہ میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کچھ طلبہ مدرسۃ المدینہ سے تعلیم مکمل کر کے مدرسۃ المدینہ ہی میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میرا نام جلال الدین ہے، یہ میرا بچہ جو ہے حمزہ جلال ذہین ہے بہت میرے گھر میں۔ پہلے میری خواہش تھی کہ کسی ایک بچے کو تو میں لازمی کسی دینی مدرسے میں ڈالوں۔ جب سارے دینی مدارس کا تقابلی جائزہ لیا تو مجھے دعوت اسلامی کے مدرسے سے زیادہ بہتر کچھ نظر نہیں آیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام سبھی مجھ کو چلا دے، ہو جائے سبق یاد مجھے جلدی لائی، جلدی لائی، یا رب تو میرا حافظہ مضبوط بنا دے، یا رب تو میرا حافظہ مضبوط بنا دے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا مدرسۃ المدینہ بڑا بورڈ، تو کتنی پیاری پیاری خدمات اس مدرسے کی ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اور آپ نے ایک مدرسے کا حال جو ہے ملاحظہ فرمایا۔ واقعی میں جب مدرسے میں مدنی منع داخل ہوتے ہیں تو معلومات نہیں ہوتی، لیکن جب مدرسے میں وابستگی ہوتی ہے تو بہت ساری معلومات ہو جاتی ہے۔ تو مدنی منوں کا جذبہ جو ہے مدرسے میں داخل ہونے کے بعد واقعی میں ایک عروج پہ چلا جاتا ہے، معلومات ہو جاتی ہے۔ ان کو کافی باتیں معلومات ہیں، ان کے نصاب میں یہ چیزیں شامل ہیں، وضو کے مسئلے مسائل ان کو پتہ ہوتے ہیں،
ان کو غسل کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، نماز کے مسئلے مسائل کے بارے میں بتایا جاتا ہے. بس اوقات وہ معلومات ان کو مدنی منوں کو ہوتی ہے جو دیگر اسلامی بھائیوں کو، دیگر بڑے بڑے اسلامی بھائی بڑی بڑی عمریں گزر جاتی ہیں، وہ معلومات نہیں ہوتی. تو یہ مدنی منع انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کر رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد عالم دین بنیں گے، پھر مفتی دعوت اسلامی بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آج یہ کام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا تو پیغام پہنچ چکا ہے. یہی ہمارے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے مدنی منع مدنی منیاں دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں گے. آئیے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو تلاوت کلام مجید آپ نے سماعت فرمائی. اب انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے میں کلام شامل کریں گے. اور آج کا سوال بھی نوٹ فرما لیں کہ آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا جو پیارا پیارا گنبد شریف ہے، آپ نے اس کا ہمیں رنگ بتانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہمیں دوری رلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے. ہمیں دوری رلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے. تسلی رکھ ہے دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا
رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے مرکز میں جب آتا وہ تشریف لائیں گے میرے مرکز میں جب آتا وہ تشریف لائیں گے زباں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجے گا گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے مدنی منو، ہمیں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا ورد کرنا چاہیے. ہم نے سنت کا ایک مدنی خاکہ بھی اس حوالے سے نا، تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے. یا رسول اللہ ایک مرتبہ کہیے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. دیکھیں ہمارے پیارے سے ایک چھوٹے سے مدنی منع ہیں، کتنے پیارے انداز سے کہہ رہے ہیں. کہیے یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ. مائک ادھر کر کے چلیں جی. یا رسول اللہ. جی انشاءاللہ عز و جل خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اب کچھ میں آپ کو ایک پیاری سی کرامت کے بارے میں بتاتا ہوں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. رسمات فرمائیے. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے. تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا. چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف تشریف لے گئے. جب آپ اجمیر شریف پہنچے تو لوگ جو ہے جوگ در جوگ ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے، یعنی اسلام لانے لگے. وہاں کا ایک کافر راجہ تھا جس کا نام پرتھی راج تھا. اس کو اس بات سے بڑی تشویش ہونے لگی کہ لوگ کیسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی کہ لوگ کیسے خواجہ صاحب کے ہاتھ پر جو ایمان لے کر آ رہے ہیں. اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر جس کا نام اجے پال جوگی تھا اس کو پوری بات بتائی کہ دیکھو ایک یہاں پر ایک ولی اللہ آئے ہیں اور اس قسم کے دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور تمہیں جو ہے ان سے مقابلہ کرنا ہے. اب اجے پال جوگی کا مقابلہ کس سے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا. وہ ذہنی طور پر جب تیار ہوا اجے پال جوگی تو اپنے چیلوں کی جماعت لے کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا. جب یہ پاس پہنچا تو مسلمانوں کا اضطراب یعنی بے چینی دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے ارد گرد ایک حصار کھینچ دیا اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اس دائرے سے باہر نہیں جائے گا. جو جادوگر تھا انہوں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا. اب ایک جادوگر آیا، اس نے پانی برسانا شروع کیا، آسمان سے پانی برسانا شروع کیا. اب جیسے یہ جو پانی تھا یہ حصار کے قریب آتا غائب ہو جاتا. تو پھر ایک اور جادو آیا، گر آیا، اس نے آسمان سے آگ برسانا شروع کری، اوپر سے آگ آنے لگی. اب مسلمان گھبرائے، لیکن جیسے یہ آگ جو ہے حصار کے قریب آتی غائب ہو جاتی اور مسلمان خوش ہوتے. اب یہ جادوگر جو سارے کے سارے پریشان ہوتے. ایک جادوگر آیا، اس نے پتھر برسائے. اب پتھر برسنے لگے. اب جیسے یہ پتھر جو ہے حصار کے قریب آتے سارے کے سارے پتھر غائب ہو گئے. اب ان کو بڑا غصہ آیا کہ یار ہم اتنے جادو دکھا رہے ہیں اتنی محنت سے، لیکن ہمارا کوئی بھی جادو جو ہے مسلمانوں پر اثر نہیں کر رہا. اب انہوں نے جو ایک اور کرتب دکھایا، یہ شوبدے کہلاتے ہیں، یہ شوبدے. انہوں نے ایک اور جادو کیا. اب کیا جادو کیا کہ کچھ پہاڑ تھے، ادھر پہاڑ سے جو ہے سانپ آنے لگے.
اب سانپ آنے لگے، اور سانپ بھی ایک دو نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں بہت سارے سانپ جو ہے وہ زمین پر آ گئے، اور چلتے 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 مسلمانوں کا رک گیا، مسلمان پریشان۔ اب جیسے ہی جو ہے سانپ حصار کے قریب پہنچے، سارے کے سارے مر گئے۔ اب مسلمان خوش، اور یہ جادوگر جو تھے یہ پریشان ہوئے، یار ہمارا کوئی جادو نہیں چل رہا۔ اب ان چیلوں کا استاد کون تھا؟ اجے پال جوگی۔ اب جب اس نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی جادو جو ہے کام نہیں کر رہا، تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ اب اس کے پاس جو ایک ہرنی کی کھال تھی، اس کے پاس ہرنی کی کھال تھی۔ اب اس نے ہرنی کی کھال جو ہے اس طرح ہوا میں اچھالی، جب ہوا میں اچھالی وہ ہرنی کی کھال سیدھی ہو گئی، اور اجے پال جوگی جو تھا وہ اس کھال کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب اس کے کھال کے اوپر بیٹھا تو پھر یہ ہوا میں اڑنے لگا۔ اب جو ادھر مسلمان تھے یہ پریشان ہونے لگے کہ نہ جانے یہ اب اوپر آ کر جو ہے کیا آفت جو ہے برسائے گا۔ اب سب مسلمان پریشان۔ اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے، جب انہوں دیکھا اس کی یہ حرکت کہ یہ کھال کے اوپر جو ہے بیٹھ کر اڑ رہا ہے، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرانے لگے۔ اب ادھر اجے پال جوگی ہوا میں اڑ رہا ہے، ادھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نالین مبارک کو یعنی جوتی مبارک کو اشارہ کیا۔ جب اشارہ کیا تو وہ بھی ہوا میں اڑنا شروع ہو گئی۔ ادھر کون اڑ رہا ہے؟ اجے پال جوگی، اور ادھر کیا اڑ رہی ہے؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نالین پاک جوتی مبارک۔ اب ادھر یہ اجے پال جوگی اڑا، ادھر جو ہے نالین پاک جو ہے اونچی ہوئی۔ اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوتی مبارک یہ بھی اڑنے لگی، اور اجے پال جوگی بھی اڑنے لگا۔ اب چلتے 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 جو ہے یہ جو جوتی مبارک جو تھی یہ اجے پال جوگی جو تھا اس کے سر پر آ گئی۔ جب اس کے سر پر آئی تو جو جوتی تھی اس نے ایک تڑ کر کے چپت لگائی، تڑ کر کے اس کے سر پہ پڑی اجے پال جوگی کی، وہ نیچے ہو گیا۔ پھر ایک اور مرتبہ جوتی نے ایک اور وار کیا، اس کے سر پہ مارا تو وہ اور تھوڑا نیچے ہو گیا۔ اب وہ جو اجے پال جوگی تھا وہ پریشان ہونے لگا۔ اب تڑا تڑ تڑا تڑ تڑا تڑ اس کے سر پر جو ہے جوتی پڑتی رہی۔ یہ جوتی کس کی ہے؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اب جوتیاں اس کے سر پہ پڑتی رہیں، یہ نیچے ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، اور یہ اتنا نیچے ہو گیا کہ یہ عاجز ہو گیا، بھلے کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ نیچے اترا، اپنی کھال سے اترا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب گیا، اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گیا، اپنے جادو اپنے مذہب سے توبہ کی، اور سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ نگاہیں خواجہ میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہیں خواجہ میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ فدان خواجہ غریب نواز، فدان خواجہ غریب نواز، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ جو جادوگر تھا پھر خواجہ صاحب نے اس کا ایک نام رکھا۔ اب اس کا نام کیا رکھا؟ اسلامی نام رکھا عبداللہ۔ اور وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ولایت سے اعلیٰ مقام پر جو ہے فائز ہو گیا، اور آگے چل کر عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور ان کا مزار جو عبداللہ بیابانی جو اجے پال جوگی تھے جن کا پہلے نام، ان کا مزار مبارک بھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کے احاطے میں موجود ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اجمیر جائیں گے تو خواجہ صاحب کے مزار پہ بھی حاضری دیں گے، ان کے مزار پہ بھی حاضری دینے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا پیارے پیارے مدنی منوں، اس واقعے میں ہمیں جادوگر اور جادو کا بھی تذکرہ ملا۔ اچھا، بعض ایسے بچے ہوتے ہیں یہ جو شوبدے ہوتے ہیں، جادوگر جو دکھاتے ہیں نا، یوں کر کے کوئی چیز دکھا دیتے ہیں، کوئی یہ چیز دکھا دے تو شوق سے دیکھتے ہیں، تو دیکھنا نہیں چاہیے، یہ غلط ہے، یہ دیکھنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں جادوگر جو دکھا رہا ہوتا ہے نا وہ ہوتا نہیں ہے، جادوگر جو دکھا رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، بس اوقات نظر کی بندش ہوتی ہے، بس ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، اور ہمارے جو بچے ہوتے ہیں جو ہمارے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ واہ کتنا پیارا جادو دکھایا، وہ اچھا نہیں ہوتا، یہ جادو ہے ہی نہیں اچھا، تو جادو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ جادوگر جو دکھا رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ اب ایک جادوگر ہے، آج کل کتنی گرمی ہو رہی ہے نا، یہ جادوگر کیا کرتے ہیں کہ ایک جادوگر تھا وہ دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، اتنی تیز دھوپ ہے اس میں کھڑا ہوا ہے، اچھا لوگ اس کے اطراف میں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا جادو۔ اب یہ جادوگر کیا کرتا ہے، ایک کتاب نکالتا ہے، کتاب نکالی پھر سب کو کہے گا دیکھو بھائی میرا جادو، بولتے ہیں ہاں بھائی دکھاؤ دے اپنا جادو، تو بولے دیکھو اس کتاب کے اندر سے کھولے گا 1000 روپے نکلے، بولے دیکھو 1000 روپے نکلے، بولتے ہیں واہ بھائی کیا جادو ہے، پھر وہ دوسرا صفحہ پلٹتا ہے تو اس میں سے بھی 1000 روپے نکلتے ہیں،
سب بولتے ہیں واہ بھائی کیا جادو دکھایا. اب لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جادوگر جو ہے کتاب کھولتا ہے اس میں سے 1000 روپے نکلتے ہیں. جب یہ کتاب بند کے رکھ دیتا ہے تو بولتا ہاں بھائی کس کس کو میرا جادو اچھا لگا. بولتے ہیں ہاں بھائی آپ کا جادو تو بہت اچھا تھا. تو بولتا ہے آپ پھر مجھے کتنے پیسے دیں گے. تو پھر یہی جادوگر سب سے 10 روپے لے رہا ہوتا ہے. اگر اس کی کتاب میں 1000 کے نوٹ ہوتے تو وہ دھوپ میں کھڑا ہو پھر لوگوں سے مانگے, کوئی دے رہا ہے کوئی نہیں دے رہا. اگر اس کی کتاب میں 1000 روپے نکال سکتا ہے تو گھر میں بیٹھا رہے, جیسی پیسوں کی ضرورت ہو بولا کتاب کھولو 1000 روپے نکال لے 1000 روپے نکال لے. تو ایسا ہے نہیں, اس کو بھی پتا ہے اور بس وقت ہمیں نہیں پتا شاید جبھی تو دیکھ رہے ہیں. تو جادوگر جو دکھا رہا ہوتا ہے وہ جادو ہی ہوتا ہے, وہ ہوتا نہیں ہے. لیکن اللہ عز و جل کے ولی جو دکھا رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. جبھی تو وہ جو سانپ تھے لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے لیکن حساب کے قریب آئے تو وہ مر گئے. پانی برسا آگ برسی تو وہ جادوگر بس دیکھنا نہیں ہے. انشاءاللہ نیت کر لیں کہ جادوگر جو شوبدے دکھا رہا ہوگا ہم نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور یہ جو اللہ عز و جل کے ولی ہوتے ہیں ان کو اللہ عز و جل نے بہت طاقت دی ہوتی ہے, بہت طاقت دی ہوتی ہے. یہاں تک کہ یہ اللہ عز و جل کے ولی اللہ عز و جل کی عطا سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو جب بھی ہم کسی پریشانی میں گر جائیں تو ہمیں غوث پاک کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ آپ اللہ عز و جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں. صرف خواجہ صاحب کو یاد کرنا چاہیے. جب پریشانی میں گر جائیں تو آپ غوث پاک سے مدد مانگیں, یہ کہ یا رسول اللہ المدد. اس سے آنکھیں بند کر کے کس کو یاد کریں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں, یا رسول اللہ المدد, یا خواجہ غریب نواز المدد, یا غوث پاک. اپنے پیر و مرشد کو یاد کریں, امیر سنت باپا جانی کو یاد کریں, یا تار المدد. وہ کہتے ہیں قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہاں ہم نے جس وقت یا غوث اعظم یا خواجہ غریب نواز المدد. تو بہرحال یہ مدنی پھول تھے تو ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب انشاءاللہ ہم اپنا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں سوال جواب ہوں گے. اس کا نام ہے معلوماتی معلومات. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے معلوماتی معلومات, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہاں موجود مدنی منوں سے سوالات کیے جائیں گے. اس کا انداز یہ ہوگا اسکرین پر آپ کو مختلف چیزیں نظر آئیں گی, آپ نے اس مقدس چیز کا انتخاب کرنا ہے. جب اس کا انتخاب ہوگا تو اس کے پیچھے آپ کو ایک سوال نظر آئے گا. جب آپ کو سوال نظر آ جائے تو اس کا جواب دینا ہے. سوال کے جواب اپنے درست دیا تو ہم آپ کو ایک مدنی تحفہ بھی دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں مقدس چیزیں اسکرین پر دکھائیے. جی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں بیت اللہ شریف, بیت اللہ شریف, گنبد خضرا, نائلن پاک, مزار شریف کا گنبد ہے, اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی غوث پاک کا مقام ابراہیم, حجر اسود. تو دیکھیں پہلا سوال کس سے کیا جا رہا ہے. جی آپ آ جائیے, یہ تھوڑا راستہ نہیں یہاں سے آئیے, کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کریں. غوث پاک کے گنبد شریف. جی غوث پاک کے گنبد شریف کا انتخاب ہوا. اب دیکھتے ہیں غوث پاک کے گنبد شریف کے پیچھے کیا سوال ہمیں نظر آ رہا ہے. سوال آیا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال کے بعد آپ کی نورانی پیشانی پر کیا نقش ظاہر ہوا تھا. کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا, کیا نہیں ہے ذہن میں, نہیں آ رہا. چلیں جی کس کو پتا ہے آپ آ جائیے, رستہ دیں. جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہوا تو کیا نقش ظاہر ہوا تھا پیشانی پر. اللہ کا حبیب اللہ کی محبت سے دنیا سے گیا. اللہ کا حبیب اللہ کی محبت سے نہیں, محبت میں دنیا سے گیا. یہ تو آپ نے ترجمہ بتایا. عربی عبارت کیا تھی, عربی میں ظاہر ہوا تھا. نہیں پتا کس کو عربی میں پتا ہے, آپ کو پکا پتا ہے. چلیں جی آئیے اب دیکھتے ہیں ہمارے یہ مدنی منع ہمیں کیا بتانا ہے. جلدی آئیے, جن کا بلایا جائے ان کو راستہ دے دیا کریں. جی حبیب اللہ, ادھر دیکھیں
حبیب اللہ چلیں آپ بھی بیٹھے ہیں. اب آخری مدنی منع، اگر آپ کو آ گیا تو آپ کو تحفہ مل جائے گا. جی کیا بتائیں گے؟ حبیب اللہ مات فی حب اللہ. ترجمہ بھی بتا دیں. اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا. جی جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں تحفہ کیا دیا جا رہا ہے آپ کو. نکالیے پرچی اس میں. آپ کے لیے تحفہ آیا ہے مدنی سوٹ. جی مدنی سوٹ دیا جا رہا ہے آپ کو. ماشاء اللہ عز و جل. یہ آپ کو سلا ہوا بھائی مدنی سوٹ. تشریف رکھیں. اب دوسرا سوال دیکھیں کس سے کرتے ہیں ہم. چلیں آپ آ جائیں. ابھی ہمارے مدنی منع آ رہے ہیں. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ ان کو رستہ دیں. جی نالین پاک. نائلین پاک. نقش نائلین پاک بہت ہی متبرک نقش نائلین پاک. اب اس کے پیچھے دیکھیں کیا سوال آیا ہے. حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک کیا ہے؟ اچھا اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ خواجہ صاحب کا نام خواجہ غنی نواز ہے، لیکن آج ہمارے مدنی منع بتائیں گے کہ حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ تعالی کا نام مبارک کیا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نام حسن ہے. جی حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ تعالی کا نام مبارک کیا ہے؟ نام مبارک کیا ہے؟ آپ کا نام حسن ہے. جواب بالکل درست ہے. نکالیے پرچی. اب دیکھتے ہیں جی پرچی میں آپ کے لیے کیا تحفہ آیا ہے. خطی چادر. وہ چادر لے کر آئیے ہمارے مدنی منع کے لیے. یہ آپ کو براؤن چادر دی جا رہی ہے. آپ آ جائیے. رستہ دیں ان کو. کس چیز کا انتخاب کریں گے مدنی منع؟ گنبد خضرا. گنبد خضرا. گنبد خضرا. پیارا پیارا گنبد خضرا. اب دیکھتے ہیں کہ گنبد خضرا کے پیچھے کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رضا. محمد رضا. بہت پیارا نام ہے محمد رضا آپ کا. تو حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ ایران کے شہر سنجن شہر میں ہوئی. دوبارہ بتا دیں. ایران کے شہر سنجر شہر میں ہوئی. موجودہ ایران کے علاقے سنجن. چلیں اس کی پریکٹس کر لیں. سنجر. کیا آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ سنجر. کہاں پر ہوئی آپ کی ولادت؟ سنجر شریف میں. جواب بالکل درست ہے. اب دیکھتے ہیں تحفہ کیا ملے گا آپ کو. تحفہ ہے آپ کے لیے امامہ شریف. سیدھے ہاتھ سے امامہ شریف لے کر آئیے. ماشاء اللہ. یہ پیارا پیارا امامہ شریف آپ کو دیا جا رہا ہے. جی آپ آ جائیں. اب کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں جیسے حجر اسود، مقام ابراہیم. آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ ادھر آ جائیے. ادھر آ جائیے. جی دوبارہ بولیے. حجر اسود. دیکھیے جی حجر اسود کے پیچھے کیا سوال ہمیں نظر آ رہا ہے. سوال آیا ہے آپ کے لیے پیارے پیارے مدنی منع. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. یہ آپ نے شعر بہت مرتبہ سنا ہوگا لیکن آپ کو معلوم ہے؟ جی آپ سے پوچھیں گے. لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شعر کن بزرگ نے لکھا ہے؟ یہ ہمارے مدنی منع بتائیں گے. خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ. خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ. دوبارہ. خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ. علیہ رحمۃ اللہ. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نعرہ لگا دیں. فیضان خواجہ غریب نواز. فیضان خواجہ غریب نواز. سب زور سے جواب دیں گے. آپ بھی زور سے نعرہ لگائیے. فیضان خواجہ غریب نواز. فیضان خواجہ غریب نواز. انشاءاللہ عز و جل. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ مدار پہ حاضری دیں تو یہ شعر ہمیں نظر آتا ہے. اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے 40 دن داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے مدار پہ حاضری دی. اور جب آپ رخصت ہونے لگے تو آپ نے یہ شعر پڑھا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیلے کامل کاملارا رہنما. جواب بالکل درست ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کو تحفہ کیا ملے گا. جی آپ کے لیے تحفہ آیا ہے سفید چادر. سفید چادر دی جائے گی ان کو. چلیں جی ماشاء اللہ عز و جل. اب کس سے معلوم کیا جائے؟
پیچھے سے آپ آ جائیے. سب کو موقع دیں نا, آگے والے بھی, درمیان والے بھی چلے, جلدی سے ان کو جگہ دیں آگے. آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں سے؟ جی آئیے یہاں پر. کس چیز کا انتخاب کریں گے آپ؟ بیت اللہ شریف. بیت اللہ شریف. ادھر رخ کیجیے, ادھر رخ کیجیے. بیت اللہ شریف کے پیچھے دیکھتے ہیں کیا سوال ہمیں نظر آ رہا ہے. سوال آسان بھی ہو سکتا ہے, مشکل بھی ہو سکتا ہے. حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ کتنے پاروں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ سنیں آپ نا, آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ یاد کر کے آئے ہیں آپ لوگ, اس لیے. چلیں جی آپ بتائیے. حضرت روزانہ 2 کلام مجید کی تلاوت کرتے تھے. حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے, اور عشاء کے وضو سے نماز فجر عطا فرماتے تھے, اور قرآن پاک دن میں آپ 2 ختم فرماتے تھے. تو پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. جواب آپ کا بالکل درست ہے. پرچی نکالیے. اب دیکھتے ہیں پرچی. مدنی نصاب, حفظ, ناظرہ اور قاعدہ, 3 مدنی نصاب دی جائیں گی آپ کو. ماشاء اللہ عز و جل. ٹھیک ہے, تشریف رکھیں. ماشاء اللہ. اب کس سے معلوم کیا جائے؟ چلیں, ابھی آپ آئے تھے؟ نہیں, آپ کو نہیں موقع ملا. جائیں آپ آ جائیں. یہ پکڑیے. جی مقام ابراہیم. مقام ابراہیم. جی مقام ابراہیم کے پیچھے دیکھتے ہیں کیا سوال آتا ہے آپ کے لیے. حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ آسان سوال آ گیا. اجمیر شریف. کون سا؟ اجمیر شریف. صاف کر کے. اجمیر شریف پاکستان. اجمیر شریف. اجمیر شریف کہاں پر ہے؟ چلیں بتائیں. سلطان الہند, ہند واقع ہے. آپ نے کہا اجمیر شریف میں, تو جواب آپ کا بالکل درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل. پرچی نکالیے. پرچی میں آپ کے لیے تحفہ آیا ہے مدنی بیگ. جی مدنی بیگ لے کر آئیے ہمارے پیارے پیارے مدنی منع کے لیے. اس میں آپ اپنی چیزیں رکھیے گا. یہ لیجئے سیدھے ہاتھ سے. اب ایک آخری سوال. چلیں جی آپ آ جائیں. صرف ایک ہی مقدس چیز رہ گئی, اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف. دکھا دیجیے جی, اس کے پیچھے کیا سوال ہے؟ زور سے بتانا ہے, ٹھیک ہے؟ دوسرا مصرع آپ نے بتانا ہے, مجھ کو عشق رسول عطا ہو, خواجہ نظر کرم سے بنا دو. شعر ہے یہ. دوسرا مصرع بتائیے زور سے. یا خواجہ میری جھولی بھر دو. اور نہیں آ رہا آپ کو؟ آسان سوال ہے. ابھی آپ کو مل گیا نا, تو آپ آ جائیں. بیٹھیے آپ. شاہ مدینہ کا دیوانہ یا خواجہ میری جھولی بھر دو. مجھ کو عشق رسول عطا ہو, خواجہ نظر کرم سے بنا دو, شاہ مدینہ کا دیوانہ یا خواجہ میری جھولی بھر دو. جواب درست ہے. اب ایک ہی تحفہ باقی ہے, اور ہے مٹی کا جگ گلاس. پانی پیے گا میرے سے, ٹھیک ہے؟ بیٹھ کے پانی پیے گا, سنت کے مطابق پانی پیے گا. یہ آپ کو مٹی کا جگ گلاس سیدھے ہاتھ سے یہ ان کو دے دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا یہ سیگمنٹ معلومات کمپلیٹ ہوا. اب ہم دکھا رہے ہیں کہ جو آپ نے اپنے گھر کے مدنی منوں کی ویڈیوز بھیجی تھی, ان میں سے چند کا ہوا انتخاب. آئیے ہم سب مل کر ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ, دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ, اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی لاکی کوشش کرتی ہے انشاءاللہ عز و جل. مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. باپا ہمارے کہاں لگتے ہیں؟ باپا پھر مرشد انڈیا ستار کا رہی دعوت برکات مرالیہ ہیں, لگتے ہیں یا نہیں؟ لگتے ہیں.
جی جی بالکل رکھتے ہیں جی. اور ہمیں کھائے منی محول. ہم کس کو سب کے آئے ہیں منی محول میں بتائے نا. مرشد کے صدقے. ہاں جی. تو باپا کے مدنی مذاکرہ سنتے ہیں آپ؟ ہاں جی. کب کا سنتا ہوں ذہنی آزمائش سنتا ہوں. یہ اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو. جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی باپا ہمارے کون لگتے ہیں؟ جی صحیح. کتنا پیارا انداز تھا ماشاء اللہ عز و جل. تو ہمارے جتنے بھی مدنی منع مدنی منیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے, نظر بس سے محفوظ رکھے. اچھا مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے جو گھر کے مدنی منع ہیں نا, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر بس سے حفاظت رکھے, تو تل لگایا جاتا ہے. تو کوئی یہاں تل لگا دیتا ہے, کوئی یہاں تل لگاتا ہے, کوئی یہاں تل لگاتا ہے, کوئی یہاں تل لگا دیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ تل کس جگہ لگانا چاہیے؟ پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے تل کہاں لگانا چاہیے؟ بتائیے. نہیں جی آپ کو بھی صحیح نہیں پتا. آپ کو پتا ہے کسی کو کہاں لگانا چاہیے؟ ضرور سے بتائیے. جی کہاں لگانا چاہیے؟ کہاں لگانا چاہیے؟ تھوڑے کے نیچے. تو آپ کیا کہاں لگائے؟ گال پہ لگائے؟ ہاں جی دکھائیے ان کا تل. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو تل لگا ہے یہ اس کا مقام نہیں ہے. تو آئندہ جب بھی تل لگے, جو بھی آپ کے تل لگائے, تو تل کہاں لگانا ہے؟ جی تھوڑے کے نیچے. تھوڑی کہاں ہے پہلے یہ بتائیں. یہ تھوڑی ہے. آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہنسی آ رہی ہے. تھوڑی کہاں ہے؟ چلیں جی بتائیے. آنکھ کہاں ہے؟ آنکھ یری. آنکھ کتنی ہے آپ کی؟ دو. ناک ایک. یری. چل ناک ایک ہے. کان کتنے؟ دو. بال کتنے؟ بہت سارے. بہت سارے. چلیں جی صحیح جواب دیا انہوں نے, بہت سارے. اب ہم ہمارے ساتھ جو مدنی منع ہیں ہم ان سے ان کا نام معلوم کرتے ہیں. جو زیادہ زور سے آواز نکال کے اپنا نام بتائے گا ہم ان کو 2 سیب دیں گے, ٹھیک ہے جی؟ آپ نے بتانا ہے کہ زیادہ تیز آواز کس کی ہے. جی نام بتائیے. محمد حسین رضا. محمد حسین رضا. ماشاء اللہ. کتنی رضا؟ کتنی رضا. کتنی رضا کے 2 تل لگے ہوئے ہیں, لیکن تھوڑی کے نیچے ایک بھی نہیں ہے. آئندہ تھوڑی کے نیچے تل لگانا ہے. جی محمد حمزہ علی اتاری. محمد حمزہ علی اتاری. آپ آواز سن رہے ہیں, کس کی زیادہ تیز آواز ہے آپ نے بتانا ہے. جی نام نہیں پتا. سبحان اتاری. سبحان. ناراض ہو گئے ہیں کیا آپ؟ ناراض نہیں ہوئے بھائی. اچھا 2 تل لگا لیے گا, یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی, ٹھیک ہے, لیکن ناراض نہیں ہوئے. آپ کا نام؟ رافع خان اتاری. آواز کم ہے بھائی. ہادیہ اتاری. ہادیہ. ہادیہ اتاری. ہادیہ. ہادیہ باجی بھی آج ہمارے ساتھ سلسلے میں. کس کی زیادہ تیز آواز ہے؟ آپ کی زیادہ تیز آواز آئی ہے اور آپ کو دیے جا رہے ہیں 2 سیب. دیکھیں ایک سیدھے ہاتھ سے لے رہے ہیں, ایک الٹے ہاتھ سے لے رہے ہیں. دونوں سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. یہ پھر الٹے ہاتھ سے اس کو نیچے رکھ دیں نا, ایک سیب کو نیچے رکھ دیں. جی یہ جی ماشاء اللہ عز و جل. تو جب بھی کوئی چیز دیں یا لیں تو کون سے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے, سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے. اب یہ ہمارے ایک چھوٹے سے مدنی منع ہیں. حسن رضا کون ہے؟ حسن رضا. حسین رضا. حسین رضا. چلیں جی کیا سنائیں گے آپ؟ کھڑے ہو جائیے. ادھر بیٹھیے آپ لوگ, ادھر آ جائیں. ادھر بیٹھے ہیں, ادھر بیٹھے ہیں. کہاں چلیں گے؟ آپ کا تعارف ہی نہیں ہوا. ادھر آ جائیں. ادھر بیٹھے ہیں, ادھر بیٹھے ہیں. چلیں جی کھڑے ہو جائیں. ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو رہا کون کہاں بیٹھے گا. ادھر آ جائیں, تھوڑا سا ادھر ہوئیے آپ لوگ. دیکھیں بھائی مدنی منوں کا سلسلہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا آپ ادھر آ جائیں. مدنی منی آپ ادھر آ جائیں. جی سنائیے. خواجہ صاحب کی منقبت ہے. جی سنائیے. چلیں جی مل کے پڑھیں گے. مدنی منوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نگاہیں جھکا کے رکھتے تھے. انشاءاللہ عز و جل ہم بھی نگاہیں جھکا کر میرا خواجہ غریب نواز کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ. شروع کریں. میرا خواجہ زندگی جا میرا خواجہ عطا رسول مبارک سبحان اللہ. آن گلشن فاطمہ
حسن فاطمہ چمنے علی کا پیار چمنے علی کا پیار میرا بگڑا ہاتھ سوار دے میرا بگڑا ہاتھ سوار دے میرے آج مجھ کو نواز سے تیری ایک نگاہ کی بات تیری ایک نگاہ کی بات میرے میں لگی کا سوال تیری زندگی کا سوال میرا خواجہ زندگی راجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو آپ کو بھائی 2 سیب اور دیے جا رہے ہیں, 4 سیب ہو گئے. اچھا اس میں ایک یہ بھی کہتے ہیں مصرع آتا ہے نا اس میں, نعت خواں اس میں ایک مصرع آتا ہے نا جس میں کہ نام آتا ہے خواجہ کا. اس میں کیا وہ شعر شروع جہاں سے کرتے ہیں اکثر لوگ پڑھتے ہیں, یاد ہے جو شروع کرتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کیا شروع کیسے ہوتی ہے؟ تیرا نام خواجہ معین الدین, یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے باپا جان نے توجہ دلائی تھی کہ تیرا نام خواجہ معین الدین. تو نام تو معین الدین ہے نہیں, نام کیا آپ کا؟ تو جہاں سے انہوں نے شروع کیے یہ انداز صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہمارے ساتھ اور بھی مدنی منع مدنی منیاں ہیں. جی آپ کیا سنائیں گی؟ وضو کا طریقہ. وضو کا طریقہ بتائیں گی؟ چلیں جی بتائیے کھڑی ہو کے. ہماری مدنی منی اب آپ کو وضو کا طریقہ بتائیں گی. پہلے دونوں ہاتھ پوچھے تک 3 بار دھونے چاہیے. اس کے بعد کلی کرنی چاہیے. ناک میں پانی چڑھانا چاہیے. جی اور تھوڑا کچا ہے آپ کا, آئندہ سلسلے میں آئے تو یاد کر کے آئیے گا, ٹھیک ہے. چلیں تھوڑا سا آپ نے بتایا, ہم آپ کو پھر بھی 1 سیب دیتے ہیں. چلیں 2 لے لیں, آپ بھی کیا یاد کریں گے سیدھا سے. ماشاء اللہ عز و جل. اب ہمارے ساتھ حمزہ بھائی کہاں ہیں؟ حمزہ بھائی ماشاء اللہ عز و جل. ابھی ہمارے چھوٹے سے پیارے سے مدنی منع ہیں. حمزہ کیا سنائیں گے؟ نیکی کی دعوت. چلیں جی مائک میں پکڑتا ہوں, آپ نیکی کی دعوت سنائیے. ادھر رک کر کے مائک میں پکڑو, ہاتھ کے اشارے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا غلام ہیں, لیکن زندگی بے حد مختصر ہے. ہم لمحہ بال موت کے قریب ہوتے چلے آئیں گے. ان قریب ہمیں بھی اندھیری قبر میں اتاریا جائے گا. نجات تمام جانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین عز و جل کی اطاعت اور معلوم بنو کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بھائی ان کو کتنے سیب دے دیں بتائیں؟ 4 پرچی لگا دی بھائی, 4 2 دے دیں, سب کو 2 مل رہے ہیں. آپ کے حصے کے ان کو دے دیں کیا؟ 2 دے دی. چلیں جی سمجھدار ہیں 2. چلیں جی 2 سیب آپ کو دیے جا رہے ہیں. اچھے انداز سے آپ نے نیکی کی دعوت سنائی. اچھا آپ کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے, ویسے چھوٹے سے ہیں, کھڑے ہو جائیے. سبحان نام ہے نا آپ کا؟ سبحان نام تو بہت پیارا ہے آپ کا. ابو کا نام کیا ہے؟ عادل رضا تاری. جی عادل رضا تاری. عادل رضا تاری. دادا کا نام؟ محمد دادا رضا تاری. دادا رضا تاری. اچھا پردادا رضا تاری یہ تو نہیں ہے؟ نہیں. پکی بات ہے, دادا کا نام پتا ہے؟ گھر والے دیکھ رہے ہوں گے تو بولیں گے اپنی طرف سے دادا کا نام بنا لیا, ایسی تو نہیں ہوگا؟ اچھا جی. آپ سیب کھاتے ہیں؟ سیب کھاتے ہیں اور کیا کیا کھاتے ہیں؟ ناشتہ کیا آج؟ ناشتے میں کیا کیا ہے؟ چائے میں ڈال کے پراٹھا چمچ سے. چائے سے؟ چائے میں آپ نے کیا ڈالا؟ پراٹھا ڈالا, پھر چمچ سے کھایا. پھر چمچ سے کھا لیا پراٹھا. چلیں جی. اچھا آپ کو پتا ہے کہ کون سے ہاتھ سے کھانا سنت ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. ان کو بول رہے ہیں کون سے؟ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ والا. سیدھے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 2 ہیں سیدھے ہاتھ میں انگلیاں. ایسا تو نہیں کریں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو, آپ ایسی باتیں. 2 3 4 5. تو پہلے نہیں گنی ہوئی تھی؟ گن کے بتائی ہیں 5. پہلے شروع میں آپ نے 2 بتائی ہیں. اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ کتنی انگلیوں سے کھانا چاہیے سنت ہے؟
ان کو بولنے تو سبحان بھائی کو، آج سبحان بھائی کی ذہنی آزمائش ہے. منہ سے بولیے، نہیں کیجیے. دو انگلیوں سے نہیں جی، 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے. کتنی؟ کون کون سی 3 انگلیاں؟ یہ شہادت کی، ٹھیک ہے، بیچ والی اور یہ انگوٹھا، یہ 3 انگلیاں. دکھائیے کیمرے میں، دکھائیں گے چھوٹی چھوٹی انگلیاں. یہ 3 انگلیاں ذرا صحیح طرح دکھائیں کو. یہ 3 انگلیاں کتنی انگلیوں سے کھانا چاہیے؟ 3 انگلیوں سے. تھوڑی پریکٹس کیجئے، جیسے آپ کے ہاتھ میں کھانا ہے، یہ کھانا ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے. اب یوں کھائیے، کھا کے دکھائیے. جی کتنی انگلیوں سے کھانا ہے؟ 5 تو نہیں ہو گئی؟ کتنی انگلیوں سے؟ 3. 5 نہیں، 3 انگلیوں سے کھانا سنت انبیاء علیہ السلام ہے. تو یہ آپ کو سیب، کتنے سیب دیں؟ 2. چلیں جی، آپ کو بھی 2 سیب دیے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل. سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے. اب ہم نے آج آپ سے سوال بھی کیا تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد شریف کا آپ نے رنگ بتانا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا کالز مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی منع مدنی منیوں نے ریکارڈ کروائی ہے. چلیں جی کال سنائیے، دیکھیں آپ کو بتا. سے دارالمدینہ میں مریض کرتا ہوں. خواجہ غریب نواز سے گنبد کا رنگ سفید ہے. میرا نام بابل مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. خواجہ صاحب کے گنبد کا کلر وائٹ ہے. میرا نام عائشہ اطاریہ ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہی ہوں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کا رنگ سفید ہے. میرا نام امینہ اطاریہ ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. خواجہ غریب نواز کے گنبد کا رنگ سفید ہے. خواجہ غریب نواز کے گنبد کا رنگ سفید ہے. جی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گنبد شریف کا رنگ سفید ہے. کون سا رنگ ہے؟ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے میں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل مدنی منوں کو بنا دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.